ایک درویش نے، انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قبر میں بھی کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے تو مجھے ضرور دے، مجھے ضرور دے۔ اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے انہیں قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دی۔ اہل کشف، اہل نظر نے دیکھا وہ شخص بیٹھا قرآن پڑھ رہا۔ ایک قبر کھودنے والے نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جب جوان تھا، ان کا نام بشیر تھا، میں اپنے والدین کے مزارات پہ گیا، یہاں سے سیدھا لاہور، لاہور سے سیدھا میں گیا نا، تو وہاں سیدھا میں قبرستان چلا گیا، تو ساتھ قبر کھود رہے تھے بابا جی۔ میں نے ساتھ نا آگے کچھ دور تھوڑا سا ایک مٹھائی کی دکان ہے، میں نے وہاں سے مٹھائی لی، 3 آدمی قبر کھود رہے تھے، ان کے پاس مٹھائی لے کے چلا گیا۔ میں نے کہا آپ یہ کھا لیں۔ انہوں نے ہاتھ جھاڑے، پانی کی بوتل ساتھ پڑی تھی، اس سے ہاتھ دھوئے، مٹھائی کھائی۔ اچھا مٹھائی کھاتے ہی میں نے بات چھیڑ دی، میں نے کہا کوئی واقعہ آپ کی قبر؟ وہ کہنے لگا جب پاکستان بنا تھا میں 13-14 سال کا تھا، ابے کے ساتھ میں قبریں کھدواتا تھا، اور اس وقت اس کی عمر 80 کے قریب تھی، بوڑھا تھا بالکل لاجواب، اور کہتا ہے میں ان سب سے زیادہ 2 جوان اس کے ساتھ تھے، ایک بیٹا تھا، ایک ان کا ساتھ اور تھا، کہا ان سے زیادہ میں کھدائی کرتا ہوں۔ اس نے مجھے واقعات بتائے، بہت بتائے۔ ایک واقعہ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ قبر کھولی تو ایک قبر میں ایک بندہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، کہ میں اس کو پہچان گیا۔ میں نے کہا میری والد کے ساتھ تو میں نے اس کو دفن کیا تھا، اور اس کو آج کوئی 40 سال کا عرصہ زیادہ ہو گیا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا چاچا میں نے تیرے ابے کے ساتھ تجھے دفن کیا تھا، کہ ہاں۔ اب وہ بیٹھا قبر میں باتیں کر رہا ہے، قبر کھودتے ہوئے نا قبر کھل گئی، رات والی قبر کھل گئی۔ میں نے کہا میں نے اس کو تو دفن کیا تھا، اور اس کے منہ کے اگلے بند میں نے کھولے تھے، مجھے یہ چہرہ یاد ہے، اور یہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا چاچا میں نے تجھے دفن نہیں کیا تھا، کہ ہاں کیا تھا۔ کہنے لگے تو زندہ ہے، قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا جو قرآن سے دوستی رکھتے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ تو مرتے نہیں۔ بولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، تو کہاں مرتے ہیں؟ کہ میں اس سے دل چاہتا تھا اور باتیں کروں، کسی طاقت نے مجھے کہا اللہ کے پردے نہ کھول، بس ایک دم میری زبان بند ہو گئی، اور میں نے وہاں ساری مٹی اینٹیں لگا دی اور اس کو بند کر دیا، اور کہا جب تک میں نے اینٹیں نہ لگائیں، بند نہ کی، 2 چیزیں آتی رہی، خوشبو آ رہی تھی، قرآن کی آواز آ رہی تھی، بہت خوشبو تھی، قرآن کی آواز تھی۔ اور کہا تھا کہ میں نے اینٹیں لگا دی، اس پہ مٹی کا گارا لگا دیا، ہر چیز بند کر دی، اور کہا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ مٹی کا گارا، اینٹیں ہٹ رہی ہیں، اور ان میں سے خوشبو اور قرآن کی آواز، اور کہا میرا جی چاہا۔ چاچے بشیر نے کہا میرا جی چاہا کاش یہ قبر میری ہوتی۔ کس کی قبر ہے؟ جس کے پڑوس میں یہ بندہ ہے۔ یہ قبر کس کی ہے؟ جس کے پڑوس میں یہ بندہ ہے۔ قبر کا پڑوسی یہ بندہ ہے۔ کہا میں انتظار میں رہا کہ یہ قبر کس کی ہوگی، تو کہا کہ میں اس قبر والے کا انتظار میں رہا، میت آیا، میت آیا تو اس میت کے ساتھ اس کو دفن کرنے لگے۔ کہا تدفین میں نے پوچھا یہ بندہ کون تھا، یہ بندہ کون تھا؟ میں اس محکمے کا نام نہیں لیتا۔ کہا کہ یہ فلاں محکمے کا فلاں ملازم تھا، پھر ریٹائر ہو گیا۔ پھر ریٹائر ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، جن جن سے کچھ پیسے لیے تھے اپنی پینشن سے ان کے دروازے پہ جا کے دے کے آتا تھا، اور جو یاد نہیں ہوتا تھا اپنی پینشن سے کٹوا کے کسی مسجد میں دیتا کہ اللہ میں نے وہاں پیسے کچھ لیے تھے، وہ تیری مسجد میں دوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ اور پھر قرآن سے دوستی کی اور قرآن پڑھتا تھا اور قرآن سے تعلق تھا۔ کہا موت سے پہلے بھی اس نے قرآن کو ایسے درمیان میں نشانی لگا کے رکھا کہ میں پھر پڑھوں گا، اور لگ کے نا ایسے جھک گیا
سر قرآن پہ تھا اور روح نکل گئی. کہاں قرآن پڑھنے والے مرتے کہاں مرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے گھر کے جادو، جنات، نظر بد، اثرات، بے روزگاریاں، پریشانیاں، ناکامیاں، گلیاں، راستے بند. کتنے لوگ تھے جن کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا صرف قرآن کی برکت سے. قرآن پڑھنے روز 10 منٹ دے دیں، قرآن پڑھنے کی برکت سے رب نے ان کی مشکلیں، پریشانیاں اور ناکامیاں دور کر دی.